اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم و حوا کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ اب ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کون سا ٹاپک سننا پسند فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جناب حوا کو بہشت میں سکونت دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس بہشت میں سکونت اختیار کریں، اس کی تمام لذیذ نعمتوں سے استفادہ کریں، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35، سورہ اعراف آیت نمبر 19۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کو فریب دیا اور انہیں اس بہشت سے باہر نکالا جس میں وہ تھے۔ اس وقت ہم نے ان سب سے کہا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک معین وقت کے لیے سامان زندگانی رہے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 22-24۔ خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا سے فرمایا کہ بہشت کی تمام نعمتیں تمہارے لیے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان سے جب چاہو لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن اس درخت سے کچھ نہ کھانا، حتیٰ کہ اس کے قریب تک بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان ان کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ اس لباس تقویٰ کو ان کے بدن سے اتار پھینکے جو ان کی کرامت و شرافت کا باعث تھا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم اسے کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت سے قیام پذیر ہو جاؤ گے۔ اس نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح اسے انہیں دھوکہ دے کر ان کے مقام مرتبے سے گرا دیا۔ جب وہ شیطان کے فریب میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا تو لباس کرامت و احترام ان کے تن بدن سے نیچے گر گیا۔ اس طرح وہ شیطان کے چنگل میں آ گئے اور بہشت سے نکال دیے گئے۔ خداوند متعال نے ان کی کرامت ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم کی جبرائیل کے ساتھ گفتگو۔ روایت میں وارد ہوا کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا کو دنیاوی جنت سے نکالا گیا تو وہ سرزمین مکہ پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے نزدیک کوہ صفا پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو کوہ صفا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت آدم صفی اللہ آئے تھے۔ جناب حوا کوہ مروہ پر اتری اور کوہ صفا کے نزدیک ہے اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ اس پہاڑ کو مروہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مروہ یعنی عورت جناب حوا نے وہاں سکونت اختیار کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 شب و روز سجدے میں گزارے اور بہشت کی جدائی پر گریہ کیا۔ جب حضرت جبرائیل جناب حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم، کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دست قدرت اور رحمت سے خلق نہیں کیا اور تیرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی تھی اور فرشتوں نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت آدم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی عنایات سے نوازا تھا۔ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے حکم دیا تھا کہ اس مخصوص درخت سے کچھ نہ کھانا، پس آپ نے کیوں نہ اسے کھایا؟ اس سے منع ہوئے۔ حضرت آدم نے کہا اے جبرائیل، ابلیس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میرا خیر خواہ ہے اور کہا اس درخت سے کچھ کھاؤ۔ میرے تو تصور اور وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ میں موجود جسے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا اور خلق فرمایا وہ خدا کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ نور ثقلین جلد اول صفحہ نمبر 61۔ والسلام۔